اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، عابد نعیمی آفیشیل چینل سے نور رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یکم رمضان المبارک میں ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہمارا پورے 30 دن تک جاری و ساری رہے گا، جس کے اندر مختلف علماء کرام، نعتھاں حضرات، قراء حضرات تشریف لاتے رہیں گے اور علماء کرام کے خیالات سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے۔ معاشی مسائل، معاشرتی، دینی، سماجی، دنیاوی، ہر طرح کے مسائل کے اوپر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے محترم حافظ کلیم اللہ صاحب، جو بڑی خوبصورت آواز کے اندر تلاوت قرآن مجید ہمیں سنائیں گے۔ محترم حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ رمضان شریف سٹارٹ ہو گیا ہے اور نماز تراویح کے اندر بھی ظاہر ہے قرآن مجید کی تلاوت اور پھر پورا دن اس کی تیاری، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ آج کے پروگرام کو آپ قرآن مجید کی تلاوت سے سٹارٹ کریں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں محترم عمر بھائی، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز دی ہے۔ آج ہمیں یہ نعت بھی سنائیں گے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے. آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج ہم جی حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے حضور ایسا کوئی ماشاء انتظام ہو اللہ، جائے. کیا بات کیا بات. جی سٹارٹ کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو. سبحان اللہ. میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی جوڑ کی گلی میں قیام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. کبھی جوڑ کی گلی میں قیام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم عمر بھائی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. محترم حضرات، انشاءاللہ العزیز
ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان پورا مہینہ جاری رہے گی، جس میں مختلف علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے رہیں گے۔ آپ کے ذہن کے اندر بھی اگر کوئی سوال آتا ہے، کسی عالم دین سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کے اندر بتائیے، اور تاکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ خوبصورت سے خوبصورت ہو سکے۔ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں میرے محترم استاد گرامی جناب حضرت علامہ مولانا سید سجاد حسین شاہ صاحب کاظمی۔ آپ ماشاءاللہ جامعہ فخر العلوم میں اس وقت شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اکیڈمی ہے، اسکول ہے، ماشاءاللہ بڑا دین کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو ان کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، سرکار کی روٹین کیا تھی، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، دن بھر جو آپ کا معمول ہوا کرتا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز استاد محترم سے اس حوالے سے ہم باتیں کریں گے۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کا کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ہے اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نیک عمل کو لے کر آپ چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے گھر گھر ایک دین کا پیغام پہنچے گا، جس کی بدولت ہمارے پورے کے پورے گھرانے ریاست مدینہ کا روپ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بڑا پیارا سا سوال، لمبی چوڑی گفتگو میں جانے کی بجائے ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کر لیں۔ اور میرا یہ اپنا کنسیپشن ہے کہ مومن کی زندگی جو 24 گھنٹے ہے ایک دن کی، اگر وہ یوں گزارے جس طرح اللہ کے نبی نے گزاری ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آپ نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات نے خوبصورت انداز اور محبت اور میٹھے انداز کے ذریعے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں خصائص کبریٰ کے اندر کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے کہ جس کو رب کعبہ نے ایمان والا کہہ کے پکارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں ایماندار ہونے کی جو ڈگری ایشو ہوئی ہے، ایماندار ہونے کا ٹائٹل ملا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ خالق کائنات کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اور یہ مقام و مرتبہ، یہ سٹیٹس کسی اور امت کا مقدر نہیں بنا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، جس طرح پہلوں پر روزے فرض تھے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں قرب الہی کی بہار نصیب ہو جائے، تمہارا سینہ، تمہارا دامن خالق کائنات کی محبتوں سے سرشار ہو جائے، تم تقوی اور پرہیزگاری کے حامل بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اسی نقطہ نظر کی بنا پر کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اگر ہم اپنے مطابق افطاری کریں، اپنے مطابق سحری کریں، ٹھیک ہے روزہ تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن بہترین بات یہ ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی افطاری کو، اپنی سحری کو، اپنے پورے روزے کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تابع کر لے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع ہو کر ہم سحری کریں گے، افطاری کریں گے، تو قرآن کا یہ حکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کو سادہ سے الفاظ میں درویش لاہور یوں ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے روزے کا تعین کریں گے، افطاری کا تعین کریں گے، سحری کا تعین کریں گے، تو قدم قدم پہ خالق کائنات کی رحمتیں ہمارا نصیبہ اور ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سحری ویسے بڑی بابرکت شے ہے جس کی تعریف و توصیف اللہ کے نبی نے یوں فرمائی تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ اے لوگو سحری کیا کرو، سحری کا ایک ایک لقمہ، ایک ایک دانہ تمہارے وجود میں جا کر تمہارے وجود کو نور علی نور بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے پھر یہ بھی فرمایا کہ خیر السحور المؤمن التمر، کہ جو بہترین سحری ہے وہ کھجور ہے۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کھجور بھی لایا اور اس کے ساتھ پانی بھی لایا۔ تو اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمارا ایمان اس سے بڑھ کر روشن ہو جاتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے اندر کھجور کا استعمال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا کیا کہنا، میرے نبی تو نے یوں بھی فرمایا ہے کہ من اراد ان یصوم فلیتسحر، کہ جس بندے نے روزہ رکھنا ہے فلیتسحر بشیء، وہ جس شے کے ساتھ بھی سحری کرنا چاہے سحری کرے، تاکہ وہ سحری کرنے کی وجہ سے قرب الہی کی بہار کا مالک بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان جس شے کے ساتھ سحری کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن کھجور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا ہے، تناول کیا ہے، تو اب ایز اے مسلمان، ایز اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہماری زندگی کے لیے یہ پارٹ اینڈ پارسل کا درجہ رکھتی ہے کہ ہم اپنے مطابق سحری نہ کریں، بلکہ کھجور کو سحری کے وقت شروع میں، درمیان میں یا اینڈ میں اس لیے کھایا کریں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تو خالق کائنات بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ سحری کا کھانا، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، ہم نے سحری کا کھانا کھایا، سحری کے کھانے والوں پر اللہ کریم بھی رحمت بھیجتا ہے، اور خالق کائنات کے رحمت کے فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ بھی ہے کہ فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم صلی علی المتسحرین، مولا سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ اور میرے سبحان آقا اللہ، کی دعا کا ماشاء اللہ۔ کیا کہنا کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات تو ہو کے رہی، جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ تو گویا سحری کا کھانا ہمیں اس امر کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں اگر خالق کائنات کی رحمتوں کو لینا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی قبولیت کی سند کو لینا ہے، تو پھر ادھر ادھر نہ جاؤ، سنت نبوی کے مطابق سحری کرو، تاکہ تمہیں خدا کی رحمت بھی مل جائے اور جان رحمت جیسی بہار بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ گویا کہ سحری برکت ہی برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر چلے تو حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے سحری کا آپ نے بیان فرمایا کہ حضور کی افطاری کیسے ہوا کرتی تھی؟ ہر صاحب ایمان افطاری کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، فروٹس کا اہتمام کرتا ہے، ہر شے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اگر ہم افطاری کو بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے عین مطابق لے کر چلیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں افطاری بناتے وقت بڑی بزی ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ جب افطاری کا ٹائم ہو جائے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے ہم اپنے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، اسی دسترخوان پہ ہمارے گھر والے بھی ہوں، ہماری آل اولاد بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، بیٹی نعت پڑھ لے، گھر والے دعا مانگ لیں، تو یہ ایک ریاست مدینہ ہے کہ اس گھر کے اندر ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، نعت خوانی بھی کی، ہم نے مل کر اللہ کے حضور رحمتوں کے حصول کے لیے دعاؤں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے افطاری کرنے بیٹھنا ہے، افطاری سے پہلے بھی دعا کرنا حرج نہیں ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ مجھے جب بھی بلائے، جب بھی پکارے، میں اس بندے کی آواز پہ لبیک کہہ کر اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا بندہ افطاری سے پہلے بھی مانگ سکتا ہے، لیکن جو شرعی طریقہ ہے یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز سنت سے ثابت ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام افطار کرنے کے بعد یعنی کھجور کھانے کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سبحان اللہ۔ اور اسی پروگرام کی وسیلے سے میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، اصل دعا یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ جب ہماری دعا وہی دعا ہوگی جو سرکار کے لبوں پہ جاری ہوئی ہے تو پھر اس دعا کی قبولیت کا کیا کہنا، ٹھیک ہے نا؟ بندہ اپنے طور پر مانگے ٹھیک ہے، لیکن بندہ یہ تو دیکھے نا کہ میرے سرکار رب سے کیسے مانگتے تھے، میرے سرکار نے افطاری کے وقت دعا کیسی مانگی ہے۔ جب بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق دعا مانگے گا تو خدا کی رحمت اس بندہ مومن میں قربان ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں کھجور بھی استعمال کیا، پانی بھی استعمال کیا، خشک کھجور چھوارا بھی استعمال کیا، دودھ بھی استعمال کیا۔ اب یہاں پہ ایک کویسچن، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ
کھجور پہلے کھائے، پانی پہلے کھائے پیے، کیا کرے کیا نہ کرے؟ محدثین بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اگر موسم گرما ہو جس طرح آج کل چل رہا ہے، تو بندہ تر کھجور اور پانی کو استعمال کرے، اگر موسم سرما ہے تو خشک کھجور چھوارا اور پانی کو استعمال کرے۔ دودھ بھی ثابت ہے، پانی بھی ثابت ہے، اور کیا ثابت ہے؟ کھجور بھی ثابت ہے۔ جو ہی بندے نے کھجور کو اپنے منہ میں ڈالا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرے، اللہم لک صمت، مولا تو نے کہا تھا، میں نے تیرے کہنے پر روزہ رکھا بھی ہے اور تیرے کہنے پر روزہ افطار بھی کیا ہے، یعنی میں اپنی عقل کے تابع نہیں ہوں مولا، میں تیری شریعت کے تابع ہوں، اور تیری شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے صبح اٹھ کر روزہ رکھا بھی ہے، اور تیرے کہنے کے مطابق بوقت مغرب میں نے روزے کو افطار بھی کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے کھانے تجھے بھی شروع کر دے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو آپ نے افطاری فرمایا، جس طرح میں نے کہا کھجور کا استعمال کیا، پانی کا استعمال کیا، دودھ کا استعمال کیا، ہاں موسم گرما میں تر کھجور اور پانی، موسم سرما میں خشک کھجور اور پانی یا دودھ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے۔ اب یہ افطاری کا جو کھانا ہے، افطاری کے جو لمحات ہیں، بڑی قبولیت کے لمحات ہیں، اس موقع پر بندہ اپنے رب سے جو مانگنا چاہے مانگے، مدینہ کی حاضری مانگے، مکے کی حاضری مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، پیارے پاکستان کے لیے دعا مانگے، اپنے معاشرے کے لیے دعا مانگے، اور جب وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ افطاری اور سحری کرتا ہے، بچے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ان بچوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کھانے کا لقمہ ایسے منہ میں نہیں ڈالنا، جب بندہ خود منہ سے پڑھے گا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک روٹین بنے گی، اور اسی روٹین کی بنا پر وہ بچے جب بھی کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، تو فرسٹ آف آل یہی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے ہاں ایک عجیب المیہ ہے کہ ہم ساری ڈیوٹی یا اکیڈمیز پہ لگا دیتے ہیں، یا ٹیچر پہ، یا یونیورسٹی پہ، یا کالج پہ، یا جامعہ پہ، یا مسجد پہ۔ فرسٹ آف آل جو انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، اکیڈمی ہے، وہ گھر کا ماحول ہے۔ جب گھر کا ماحول بچے کو اچھا ملتا ہے تو وہ باتیں پھر بھولتی نہیں ہیں، وہی باتیں وہ دلوں کی تختی پہ لکھ لیتا ہے، اور مرتے دم تک ان باتوں پہ وہ بندہ عمل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، یعنی کبھی بھی ان پر عمل کو چھوڑتا وہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو، اور یقیناً ان بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور گھر کا جو ماحول ہے وہی بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اس انداز سے کیسے رمضان شریف کو گزارنا چاہیے، اپنے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، پھر اسی طرح دن بھر جو کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے رمضان شریف کو گزارنا چاہیے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے بادشاہ ہو کر مکے والوں کی مزدوری کرتے تھے۔ سرکار فرماتے انا راعیتھا لأہل مکہ بالقراریط، کہ میں مکے والوں کی بکریاں چراتا، مجھے جو آمدنی ملتی ساری لے کر جناب ابو طالب کی جھولی میں ڈال دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یعنی مزدوری اس ماہ میں مزدوری کو روک لینا جی نہیں، یہ نہیں۔ مزہ تب آئے نا، مزہ تب آئے کہ مزدوری بھی ہو، مزدوری کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور پھر یہ دیکھیں، ہاں اس دوران ٹائم کو کم کر دینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت بتاتے یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں سے کام تھوڑا لو ماہ رمضان کے اندر، تاکہ وہ بھی جی بھر کر اللہ کو یاد کر سکیں، جی بھر کر خالق کے کائنات کی عبادت کر سکیں۔ اور یہ بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے، جب بندہ رزق حلال کماتا ہے نا، اپنے گھر سے چل کر جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہ بندہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنی روٹی کمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے من امسا قال من امر یدی امسا مغفور اللہ، کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جب وہ گھر واپس پلٹتا ہے تو خالق کے کائنات اس کو جسم کی روٹی بھی عطا کرتا ہے، اس کی روح کی روٹی بھی عطا کرتا ہے، یعنی اس کی جھولی کے اندر مزدوری بھی آ جاتی ہے، اور خالق کے کائنات اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب مزدوری یہ نہیں کہ چھابڑی سر پہ رکھ لی، مزدوری صرف یہ نہیں کہ بس کئی پکڑ لی، مزدوری یہ نہیں کہ زمین کے اندر پانی لگا لیا، مزدوری یہ نہیں گندم کاٹ لی،
کرسی پر بیٹھ کر ہی مزدوری ہو سکتی ہے، بے شک۔ آرڈر دے کر بھی ہو سکتی ہے، آرڈر لے کر بھی ہو سکتی ہے، زمین پہ بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، چل کر بھی ہو سکتی ہے۔ جس کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا یہ شعبہ ہے، وہ اپنے شعبے میں رہ کر اپنا وقت ضائع کیے بغیر جب وہ مزدوری کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوتا ہے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہ محبوب ہوتا ہے۔ دوسرا، اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں خالق کائنات کے قرب کے حصول کے لیے نفلی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کم از کم بندہ روزانہ کی بیس پہ ایک رکوع پڑھے اور سمجھ کے پڑھے، اور وہ یوں پڑھے کہ میرے رب کا قرآن مجھ سے کہتا کیا ہے۔ کنز الایمان کو دیکھ لے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ترجمے پڑھ لے، اور تشریح کے طور پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو پڑھ لے، اور اس تفسیر کو پڑھنے سے ایمان حضرت انسان کہ جو دل کا کونا ہے نا، وہ ایمان سے نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشق رسول سے بھرپور ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ کا وظیفہ بڑا پیارا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں تسبیحۃ واحدۃ فی رمضان خیر من الف تسبیحۃ فی غیر رمضان، کہ جب بندہ ماہ رمضان میں ایک بار کہے سبحان اللہ، میرا رب کریم اس کو 1000 سے بڑھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر قیام اللیل کرنا، نماز تراویح کی ادائیگی۔ رسول کریم علیہ السلام قیام اللیل دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی۔ یہ مل جو اگر ان کو ملایا جائے تو یہ 84 رکوع بنتے ہیں۔ گویا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات میں 5 پارے قیام اللیل کے طور پر پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور مرضی اپنی کریں۔ یہ کاہے کا ایمان ہے، یہ کاہے کا دین ہے؟ اگر ہم نے قرب نبی کو لینا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت کی بہار سے مشرف ہونا ہے، تو پھر اپنی عقل نہیں بلکہ عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ، تو جو کام سرکار نے کیا ہے اسی کام کو ہم اپنا لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور گھر گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے سرکار کی سحری کا انداز، افطاری کا انداز، اور پھر ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنے معمول کو رکھنا چاہیے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا جو فرسٹ رمضان ہے اور فرسٹ پروگرام ہے وہ اب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب تھوڑی دیر تک جو ہے وہ دعا ہوگی، اور دعاؤں کے اندر آپ قبلہ شاہ صاحب جب دعا فرمائیں گے تو اس کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور اس کے اندر آپ حضرات کا تعاون ہمیں درکار ہوگا۔ وہ تعاون کس طرح کا کہ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دین کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اس کے اندر ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ رضائے الہی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دین کا کام کرنا ہے، تاکہ لوگوں تک دین کی صحیح تشریح پہنچے، دین کا صحیح پیغام پہنچے، اور وہ پیغام پہنچانے کے اندر آپ حضرات کا بڑا کردار ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں استاد محترم کا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں ضرور ٹائم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ استاد محترم سے کہ آپ دعا فرمائیں، اور ساری امت کے لیے اور بالخصوص جو ہے وہ پاکستان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، اس نور رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ جتنے احباب اس کار خیر میں شامل ہیں، اس اعتبار سے شامل ہیں، مولا ان کی محبتیں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ، جتنے اہل ایمان یہ فانی دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو دعا مانگی،
حضرت علی کی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو دعا مانگی، سبحان اللہ، مولا انہی دعائیں رحمت کا واسطہ ہم سب کے ماں باپ کی خیر فرما، آمین، ہم سب کے ماں باپ کی قبروں کو نور علی نور بنا، آمین، یا اللہ پیارے پاکستان کی خیر فرما، وطن پاکستان کے ناگفتہ بے حالات ہیں، مولا اپنے کرم کا واسطہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جو حکمران تجھے بھی مانے اور تیری بھی مانے، سبحان، یا اللہ ہمیں ایسے حاکم عطا فرما جو قرآن و سنت کے عین مطابق پیارے پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن فرما، آمین، آمین، یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، آمین، یا اللہ دین رسول کو تقویت عطا فرما، آمین، عزت رسول کو تقویت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو مرتے ویلے کلمہ طیبہ کی بہار عطا فرما، آمین، بے اولادوں کو نیک سہل اولاد عطا فرما، آمین، جن بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مولا ان گھرانوں پہ خصوصی نظر کرم فرما، آمین، ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ زندگی کے آخری لمحے تک مولا ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما، آمین، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین اجمعین برحمتک برحمتک یا اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان